حضرت عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل تھے۔ آپ کا شمار ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کو سیاسی، سماجی، معاشی اور عدالتی میدان میں ایک مضبوط نظام فراہم کیا۔ آپ کا دور خلافت عدل، انصاف اور فلاحی ریاست کی ایک روشن مثال ہے۔ آپ نے نہ صرف جزیرہ عرب بلکہ روم اور فارس کی سرزمین پر بھی اسلامی حکومت کو قائم کیا۔ حضرت عمر کا دل اسلام کے لیے دھڑکتا تھا اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ امت کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ آپ کی حکمت عملی، تدبر اور جرأت نے اسلامی ریاست کو ایک ایسی بنیاد فراہم کی جو آئندہ صدیوں تک مضبوط رہی۔ آپ نے بیت المال قائم کیا، قاضیوں کا نظام تشکیل دیا اور مختلف صوبوں میں گورنر کی تقرری کو احتساب سے مشروط کیا۔ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ نہایت دردناک واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ سن 23 ہجری کا وقت تھا۔ آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں موجود تھے اور امامت فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس نے چھپا کر لایا ہوا 2 دھاری خنجر حضرت عمر کے جسم میں کئی بار مارا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ حملے کے فوراً بعد وہ شخص مزید نمازیوں پر بھی حملہ آور ہوا اور آخرکار اس نے خودکشی کر لی۔ مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ میں یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمنان اسلام کے مرکز پر وار کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت موجود بعض صحابہ نے فوراً حضرت عمر کو سنبھالا اور ان کا خون روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے زخم بہت گہرے تھے۔ وہ خنجر زہر آلود تھا جس نے زخموں کو اور بھی خطرناک بنا دیا۔ حضرت عمر کو اس قدر گہرے زخم آئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ پیارے دوستو، یہ سوال حضرت عمر کی نماز اور دین سے محبت کا ثبوت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جس نے نماز چھوڑ دی۔ یہ حدیث اور آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی زندگی اور آخری وقت بھی نماز اور دین کی عظمت کا پیغام تھا۔ حملے کے بعد حضرت عمر کو ان کے گھر لے جایا گیا۔ آپ کی چوٹیں اس قدر شدید تھیں کہ طبیبوں نے اعلان کر دیا کہ آپ کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس نازک وقت میں بھی حضرت عمر کا دھیان امت کی بھلائی پر مرکوز تھا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے جانشین کے انتخاب کی فکر کی تاکہ خلافت میں انتشار پیدا نہ ہو سکے۔ حضرت عمر نے ایک مشاورتی کمیٹی بنائی جس میں 6 جلیل القدر صحابہ شامل تھے تاکہ وہ نیا خلیفہ منتخب کر سکے۔ ان صحابہ میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل تھے۔ حضرت عمر نے اس بات پر زور دیا کہ انتخاب صرف دیانت، تقوی اور اہلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور کوئی ذاتی تعلق یا مفاد اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس مشاورتی عمل کو شورا کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ حضرت عمر نے نہایت حکمت و بصیرت کے ساتھ شورا کے اصولوں کو اپنایا تاکہ بعد میں کسی اختلاف یا فتنے کا دروازہ نہ کھل سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر 3 افراد کسی ایک پر متفق ہوں تو وہ خلیفہ منتخب ہوگا، اور جو شخص مخالفت کرے گا وہ فتنے کا باعث بنے گا۔ آپ کی یہ سیاسی بصیرت خلافت راشدہ کی بقا اور اتحاد امت کا ضامن بنی۔ حضرت عمر نے مزید وصیت کی کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے وہ اللہ سے ڈرتا رہے، لوگوں کے ساتھ عدل کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی بار بار اللہ سے دعا کی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔
حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، کاش میرا خاتمہ مدینہ میں ہو اور شہادت کی موت نصیب ہو۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو شہادت جیسا اعلیٰ مرتبہ نصیب ہوا۔ حضرت عمر کی آخری خواہش یہ تھی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا جائے، جس کے لیے آپ نے حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت عمر نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھائی اور آپ کی تدفین وہیں ہوئی جہاں آپ نے خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ مقام جنت البقیع کے قریب حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے اندر ہے، جہاں آج بھی آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کی شہادت کا سبب ایک ذاتی رنجش نہیں تھی، بلکہ مجوسی غلام ابو لولو کا اسلام دشمن تعصب تھا۔ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور ٹیکس دینے سے خوش نہیں تھا، مگر در حقیقت اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی بری ہوئی تھی۔ حضرت عمر چونکہ اسلامی سلطنت کے محافظ تھے اور دشمنوں کو یہی بات ناگوار تھی کہ ایک مضبوط خلیفہ مسلمانوں کو اتحاد و عدل کے ساتھ چلا رہا ہے۔ یہ حملہ محض ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ایک سازش تھی جس کے پیچھے اسلامی خلافت کو کمزور کرنے کا ناپاک ارادہ چھپا تھا۔ حضرت عمر نے ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ انصاف کیا، لیکن دشمنی نے ان لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جو اسلام کی روشنی سے جلتے تھے۔ حضرت عمر کی شہادت نے پورے مدینہ کو سوگوار کر دیا۔ لوگ آپ کے عدل، تقوی اور علم کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئے۔ آپ کے جانے کے بعد صحابہ اکرام کو احساس ہوا کہ وہ شخص جو راتوں کو جاگ کر اپنی رایا کی خبر گیری کرتا تھا، آج ہم میں موجود نہیں رہا ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، عمر کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو اس امت کو ان جیسا نظام دے سکے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جب حضرت عمر شہید ہوئے تو اسلام کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ آپ کی شخصیت صرف ایک خلیفہ کی نہیں تھی، بلکہ ایک مسلح، ایک محافظ اور ایک سچے عاشق رسول کی شخصیت تھی، جسے پوری امت ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پیارے دوستو، حضرت عمر کی شہادت صرف ایک فرد کا نقصان نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم عہد کا اختتام تھا۔ آپ کی شہادت سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی خدمت میں جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ آپ کی زندگی، کردار، خلافت اور شہادت آج بھی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت عمر کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور دین و امت کے لیے خود کو وقف کریں، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے اللہ اسلام کو بلندی عطا کرتا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان حضرت عمر جیسے خلوص، شجاعت اور دیانت کو اپنائیں تو امت دوبارہ اپنے عروج کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ حضرت عمر کی شہادت ایک پیغام ہے کہ حق کے راستے میں قربانی دینا فخر کی بات ہے، نہ کہ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔